اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر آیت نمبر 83 ہم لوگ یہاں پر الحمدللہ شروع سے جو ہے وہ سلسلے وار قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور جہاں پر ضرورت پڑتی ہے وہاں پر تھوڑی سی تفسیر بھی بیان کر دیتے ہیں۔ آج 83 نمبر آیت سے شروع کریں گے۔ کسی کو یاد ہے کہ کیا سبجیکٹ چل رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دی ہیں اس کو جی بالکل، ہاں وہ ایلیگیشنز، یا دیٹس دا رائٹ ورڈ ایکچولی، ایلیگیشنز جو ہیں۔ تو بیسیکلی یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیا کیا رحمتیں کی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے نوازا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کفران نعمت کیا، اور کس وجہ سے انہیں مسلمان ہونے کا جو درجہ تھا اس سے معزول کیا گیا اور اس کی جگہ مسلمانوں کو لایا گیا۔ اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ ہمارے لیے یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ جو امت مسلمہ کے درجے سے معزول کیا گیا ہے یہودیوں کو، تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹوری کے طور پہ بیان نہیں کیا، بلکہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر بھی توجہ دیں، اپنی زندگیوں پر توجہ دیں، اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی پہ توجہ دیں، کہ کہیں ہم لوگ تو نہیں اس کے اوپر پورے اتر رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ضمن میں بیان کر رہا ہے ہم لوگ بھی اسی پر پورے آ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم لوگ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 83 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے۔ ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو بھی عہد ہے، اس عہد میں بنیادی معاملہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے پہلے اس بات کی تسلی کر لے، اس بات کو سمجھ لے، سیکھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے، اپنے رب کے بارے میں جانتا ہے۔ آج کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان دعویٰ کرتا ہے اپنے رب سے محبت کا، اپنے نبی سے محبت کا، ایمان میں پختہ ہونے کا، لیکن آپ اگر کبھی کسی مسلمان سے پوچھیں کہ تم جس اللہ کی عبادت کرتے ہو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو مسلمان گڑبڑا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وراثت میں بس پیدا ہو گئے مسلمان، تو اب سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں دنیا میں فضیلت والے لوگ ہیں۔ اچھا اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ تم مسلمان ہو، کہے جی الحمدللہ، میں آپ سے پوچھیں کیوں، تو بیچارہ پھر پریشان ہو جائے گا، اچھا یہ اس کا بھی کوئی جواب ہوتا ہے وہ مسلمان کیوں؟ اچھا اگر وہ اس کا یہ جواب دے، عموماً جو میں نے جواب عموماً سنے ہیں وہ جواب کہتے جی کیونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں، میں اس لیے مسلمان ہوں۔ اچھا اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور آپ اس لیے مسلمان ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں کیوں بھیجے گا؟ اس میں آپ کا تو کوئی وہ نہیں ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے میں آپ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو جنت تو نہیں آپ کو ملنی چاہیے۔ اچھا جی میں مسلمان اس لیے ہوں، دوسرا جواب میں مسلمان اس لیے ہوں کہ میرے والدین مسلمان ہیں۔ اچھا اگر والدین مسلمان ہیں تو آپ کیا کمال ہے اس میں؟ وہ تو والدین کا کمال ہوا، پھر تو انہیں جنت میں جانا چاہیے۔ تو آج کا مسلمان یہ نہیں جانتا کہ وہ مسلمان کیوں ہے، یہ نہیں جانتا کہ وہ جس اللہ کی، جس رب کی عبادت کر رہا ہے وہ کون ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ رب جس کو وہ اپنا اللہ مانتا ہے وہ اس سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان یہ چیزیں نہیں جانتا اس کے اندر ایمان کہاں سے آئے گا؟ اس کے اندر وہ کیفیت اپنے رب سے محبت کی، اپنے نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو ایک مسلمان کے لیے یہ فرض ہے، علماء فرض کہتے ہیں، فرض، کہ وہ اپنے رب کے بارے میں جانے، سمجھے، سیکھے، کہ اپنے رب کو پہچان جائے، اپنے رب کی پہچان کرے، تاکہ اسے پتہ ہو کہ وہ جس رب کی عبادت کر رہا ہے وہ کون، تاکہ اسے پتہ لگے کہ نبی کا درجہ کیا ہے، رسول کا درجہ کیا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں. دیکھیں مثلا میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں. آپ نے بہت سارے نان مسلمس کو دیکھا ہوگا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل توہین نہیں کرتے، آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. ان کے پاس بھی کیا ایمان کی وہی دولت ہے جو ایک مسلمان کے پاس ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اللہ پہ واحد جو ہے. چلیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ وہ آپ سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہاں میں اللہ کو بھی مانتا ہوں. شرک میں جیسے کہ پارٹنر ایسوسیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ مانتے ہیں. میں ایک دوسری جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یا میں اپنے نبی یا رسول سے تب تک محبت نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ نہ سمجھ جائیں کہ وہ اس دنیا میں کون سا مشن لے کر آئے تھے، وہ اس دنیا میں کیا کرنے آئے تھے، اور وہ اس دنیا میں یہ کرنے کے لیے کیوں آئے تھے. بھئی ہم سب کو اپنے اپنے والدین سے محبت ہے. کیا آپ کو میرے والدین سے محبت ہو سکتی ہے؟ محبت کی بات کر رہا ہوں، عزت کی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہ جان نہ پہچان، نہ نام کا پتہ، نہ کبھی دیکھا نہ سنا، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، کہاں سے محبت ہوگی بھائی؟ لیکن اگر آپ دعویٰ کرنا شروع کر دیں کہ نہیں جی میں تو آپ کے والد صاحب سے بہت نہایت محبت کرتا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے اپنی محبت عزت میں آپ سبھی کہہ رہے ہیں، میں آپ کو وہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. یا اگر میں یہ دعویٰ آپ کے والد صاحب کے بارے میں کرنا شروع کر دوں، یہ جھوٹ ہے. اگر ایک انسان دوسرے انسان کے والد سے محبت نہیں کر سکتا تو ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم نام کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں؟ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ جھوٹ بولنا نہ ہو، لیکن وہ شخص جو ہے اپنی بات میں جھوٹا ہے. تو اس لیے دیکھیں اب یہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بنی اسرائیل کا بھی، تو سب سے پہلی کیا بات کی؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہاں پر ایک بات اور ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بولنے کے بعد کہ تم بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہو تم اللہ کے بعد کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کیا اس کے بعد بات ختم ہو گئی؟ بات بالکل ختم نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ کے سمجھ کے جان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھ کے ان کی بات کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اس پہ عمل پیرا ہو کر بات ختم نہیں ہوتی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ نے یہ چیزیں سمجھ کے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی تو آپ کی فراغت ہو گئی، آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہو گئے ہیں. کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ساتھی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. یہ قرآن میں 4 مقامات پر آیا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ والدین ایک انسان کی زندگی میں اور ایک معاشرے میں ایز اے فرد کیا حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، یعنی احسان جو ہے والدین کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو. اچھی بات ایک انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان کی اچھی بات کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. دیکھیں جو تو آپ کے دائرے میں ہیں، میرے والدین، بھائی بہن، بیوی، بچے، دوست، احباب، رشتہ دار کسی حد تک، ان کے ساتھ تو میں نیکی بھی کروں گا، ظاہری بات ہے. صرف امر بالمعروف ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ میں نیکی بھی کروں گا. جو اللہ تعالیٰ نے کے حقوق مجھ پر رکھے ہیں میں وہ پورے بھی کروں گا، چاہے وہ اپنے حقوق پورے کریں یا نہ کریں. ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو ان کے ساتھ ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف ہے اچھائی کی طرف بلانا، صحیح. اور نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے؟ برائی سے روکنا، برائی کو روکنا. دیکھ آپ برائی سے روک رہے ہیں تو وہ تو پھر عمل بالمعروف ہو گیا نا. جب تک آپ برائی کو ختم نہیں کریں گے، برائی تو اٹ سیلف وہاں پر موجود ہے. اگر جس کی میں عموماً اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں چوہے گھسیں تو کیا صرف چوہوں کو مارنے سے چوہے آنا بند ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وجہ کیا ہے، کیوں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے. اب جب آپ وہ راستے بند کر دیں گے، اس کے بعد اگر آپ چوہوں کو ماریں گے یا نکالیں گے یا جو بھی کریں گے،
تب ہی آپ چوہوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اسی طرح اگر ایک مسلمان معاشرے میں برائی کے اڈے موجود ہیں اور آپ ان کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے, اگر کہیں پہ جوا ہوتا ہے آپ اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے, کہیں فحاشی کا اڈا ہے آپ اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے, تو کیا صرف لوگوں کو روکیں گے تو ختم ہو جائے گی بات؟ بالکل ختم نہیں ہوگی. تو یہ معاملہ بہت ضروری ہے. نہیں عن المنکر سے مراد ہے جو منکر ہے اس کی نہیں کی جائے, اس کو ختم کیا جائے. اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتانے کے بعد, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. اب یہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے معاہدہ. یعنی بنی اسرائیل میں یہ ساری چیزیں تھیں. جی بالکل بالکل, یہ ہر امت میں رہی ہے. طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن ہر امت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ کوئی نہ کوئی موجود رہا ہے, نماز کا کوئی نہ کوئی طریقہ موجود رہا ہے, صدقہ خیرات, حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کیا کرتے تھے. وہ جو چڑھاوے چڑھاتے تھے اپنے بتوں کو, کیا تھا؟ یا وہ جو حج پہ لوگ آتے تھے جو انہیں پانی پلاتے تھے, ستو پلاتے تھے, وہ کیا تھا؟ وہ سب نیکی تھی ان کی نا, ان کا ایک صدقہ کرنے کا اور ان کا کوئی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا. تو یہ ہر اس میں رہا ہے. تو یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل سے معاہدہ لیا ہوا, اذ اخذنا میثاقکم. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ثم تولیتم الا قلیلا منکم, پھر تم میں سے پھر گئے سوائے چند لوگوں کے. اور آج مسلمانوں میں بھی تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں اور زیادہ تر راہ فرار اختیار کرتے ہیں. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, اور تم ہو ہی پھر جانے والے. تو یہ یہود کی عادت رہی ہے شروع سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان سے کوئی معاہدہ لیا ہے تو وہ پھر گئے ہیں. جی سر, یہ بھی جو ہے اللہ پہ ایمان لاؤ, والدین کے ساتھ احسان, جی جی, اور یتیموں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ, جی جی, پھر نماز زکوٰۃ کا اہتمام کر دو تو مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو گئے نہیں, اتنا بس کافی ہے کیا وہ مسلمان ہونے کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ اس کے اندر کون سی چیز ہے جو رہ گئی ہے جب اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کر دیا. تو اب مطلب اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے اچھا سوال کیا. اب یہاں پر ہمارے لیے ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک انسان سے مطالبات سامنے رکھتا ہے دین کے, تو وہ جتنے مطالبات ہیں ان سب کا پورا کرنا ضروری ہے. اس میں آپشنز نہیں ہے کہ آپ پہلا تیسرا اور چوتھا کر لیں اور دوسرا چھوڑ دیں, یا پہلا اور چوتھا کر لیں دوسرا اور تیسرا چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے. دین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, کہ دین کے اندر پورے کے پورے شامل ہو جاؤ. تو دین پورے کے پورے شامل ہونے کا نام ہے. اگر آپ پک اینڈ چوز کریں گے تو دنیا میں تو جو ذلت اور رسوائی ہوگی وہ ہوگی, جو آخرت میں ذلیل اور ہونا ہے وہ علیحدہ ہے. یہ آگے اس کے جو ہے نا وہی آیت آ رہی ہے. یہاں تو یہ بات ہو گئی. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی کر لیا تھا, لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ, کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. آج مسلمانوں کا جو حال ہے, آپس میں خانہ جنگی, لڑائی, ایک دوسرے کا خون, ایک دوسرے کا جو ہے وہ مال اپنے اوپر حلال سمجھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے یہودیوں کو یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے ٹائم پہ, جو اس سے 2000 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت تم سے یہ عہد کیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں مسلمانوں کے لیے بھی یہی فرماتا ہے, انما المؤمنون الاخوہ, انما المؤمنون اخوہ, کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. پر اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتا ہے, لا تسفكون دماءکم, تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے. اور آج گھروں سے نکالنا تو مسٹ ہے, یعنی کہ ابھی میں اندر کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم ایز اے ہول دیکھیں تو اس میں تو جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ثم اقررتم وانتم تشهدون, اور پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے, یعنی اللہ تعالیٰ نے کے سامنے تم نے اس کا اقرار کیا تھا. اب ہوا کیا, یہ جو آ رہی ہے اس کے پیچھے میں آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی جہاد تو دیکھو فلسطین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کر دیا, جاؤ. تو نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے. حضرت ہارون بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے. جب انہوں نے منع کیا تو 40 سال کے لیے گھومتے رہے اور انہیں نہیں ملا. پھر وہ والی جو تھی جنریشن, وہ ظاہری بات ہے 40 سال بہت ٹائم ہوتا ہے, وہ جنریشن چلی گئی, نئی جنریشن آئی. تو اب نئی جنریشن کے ساتھ حضرت یوشع بن نون جو تھے ان کی قیادت میں انہوں نے
فلسطین فتح کر لیا. جب انہوں نے فلسطین فتح کیا تو اب یہ کتنے قبائل تھے؟ 12 قبیلے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر بجائے ایک حکومت قائم کرنے کے انہوں نے 12 حکومتیں قائم کر لی. 12 حکومتیں قائم کر کے اور ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا. ایک دوسرے سے تو لڑتے ہی لڑتے تھے, لیکن حالت یہ ہو گئی تھی ایک دوسرے سے دشمنی کی کہ جو باہر والے ہوتے تھے ان کے ساتھ مل کے بھی اپنے سے لڑتے تھے. اچھا یہ کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم لوگ یہ نہیں کرو. اب یہ کرنے کے بعد ہوتا کیا تھا کہ جب وہ لوگ ان کو غلام بنا لیتے تھے, دوسرے والے لوگ ان کو غلام بنا لیتے تھے, یا غلام بنا کے جو اپنے شہر یا ملک میں لے جاتے تھے, تو یہ لوگ پھر جا کے فدیہ دے کے انہیں چھڑا لیتے تھے کہ بھئی ہمیں جو ہے نا حکم ہے تورات میں کہ ہم لوگ اپنے بھائیوں کو فدیہ دے کے چھڑائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انہیں یہ بتا رہا ہے کہ اصل حکم کیا تھا؟ اصل حکم یہ تھا کہ تم شروع سے ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ, ایک دوسرے کو گھر سے مت نکالو. تو اب تم لوگ کیا کرتے ہو؟ پانی دے. تم لوگ یہ کرتے ہو کہ جو اصل حکم ہے شروع میں وہ مانتے نہیں ہو, اور جو آخری والا حکم ہے جو نہیں ہونا چاہیے, یعنی جس کی وجہ سے ہے جو نہیں ہونا چاہیے, اس میں تم لوگوں کو بڑی فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ اسرائیلی بھائی ہے اور ہم اس کو چھڑا لیں. تو یہ تضاد آج ہمارے اندر بھی ہے. ہمارے اندر کیسے ہے؟ شریعت کی کچھ چیزوں کو ماننا, کچھ کو نہیں ماننا, اور اہل حدیث اور دیوبندی اور بریلوی اور فلانے ڈھمانے پہ جھگڑا کرنا, اس کے کہتے ہیں اندر آ کے ایک دوسرے کی کل نفی کر دینا. اگر تم میرے فرقے کے نہیں ہو تو تم کافر ہو. اس سے نیچے سے لفظ نہ استعمال ہوتا, تمہارا عقیدہ کفریہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم, پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان, ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم و زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ, اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کے انہیں چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ, اور یہ تمہارے لیے حرام کیا گیا تھا, علیکم اخراجہم, کہ تم ان کو ان کے گھر سے نکالو. اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مورل لیسن دے رہا ہے. یہ جو آیت ہے نا قرآن کی, یہ قرآن کی آیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم صرف اس آیت کو سمجھ جائیں تو ہماری اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا ریولوشن آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا کفر کرتے ہو, یعنی اس کو نہیں مانتے ہو؟ اور اگر تم ایسا کرتے ہو فما جزاء من یفعل ذلک منکم, تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے, الا خزی فی الحیات الدنیا, سوائے ذلت اور رسوائی کے اس دنیا میں. آج مسلمانوں کا اس دنیا میں کیا حال ہے؟ ذلت اور رسوائی آر دا پرفیکٹ ورڈز. اگر کوئی مسلمان کہیں ویسٹ میں چلا جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ٹیررسٹ ہے. اگر وہ دین پہ عمل کرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ایکسٹریمسٹ ہے. اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. اگر وہ یہ اپنے جو دین کی تبلیغ کرتا ہے, لوگوں کو اس طرف بلاتا ہے, تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اس معاشرے میں انتشار پھیلا رہا ہے. یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ایز اے امہ, ایک اجتماعیت کے, ایک مسلمان امت کے طور پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ بالکل وہی کام جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایک دوسرے سے جھگڑے, ایک دوسرے سے لڑائی, ایک دوسرے کی بات نہیں سننی. آج کے مسلمان کا یہ حال ہے کہ میں صرف اس مولوی صاحب کی بات سنوں گا جو میرے فرقے یا میری جماعت کے ہیں. اگر آپ میری فرقے یا میرے جماعت کے مولوی نہیں ہیں تو میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. اور جب ہم لوگ آپس میں ہی, وہ لوگ 12 قبیلوں میں بٹے تھے, ہم لوگ 12,000 فرقوں میں بٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب. تو ہمارے لیے ایک امت کے طور پہ جب اجتماعیت نہیں رہے گی تو لوگوں کا اپنا اپنا دین بن جائے گا, اور
اور اس دین میں بھی لوگ اپنے لیے رستے نکال لیں گے، اور دنیا میں ذلت اور رسوائی ایک امت کے طور پہ، اور آخرت میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ آج جو شخص ملازمت کرتا ہے اس کے لیے سود لینا حلال ہے، اس نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار اگر نہیں لوں گا تو کوئی اور لے لے گا، اگر اس کو نہیں دوں گا تو میرا کام نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک اور ہے کریڈٹ کارڈ کے بغیر آپ کا کام ہی نہیں ہو رہا۔ اس طرف آتے ہیں، اب میں یہ ایک بار پورا پہلے بیان کر لوں، آتے ہیں ایک منٹ۔ یہ تو ہو گیا ملازمت پیشہ۔ جو بزنس کرتے ہیں وہ جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے سود حلال ہے۔ تمہیں کیا کریں گے سود کے اگر کام ہی نہیں چلتا؟ اسلامی بینک سے لیا ہے، اسلامی اور بینک، ایک تو یہ دو ورڈز ہیں یہی آپس میں نہیں جاتے کہ بینک جو ہے وہ یہودیوں نے بنایا ہی سود کے اس پر ہے، اور اب وہ سود کو جو ہے انہوں نے اسلام کا نام دے کے اسلامی بینک کر لیا۔ اسی طرح وہ لوگ جو چور ہوتے ہیں، وہ چکے ہوتے ہیں، جو شراب کا کام کرتے ہیں، جو جوؤں کا کام، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا دھندا ہے، ہمارا کیا کریں گے ہم، اس میں سے اتنے پیسے نکال کے ہم دے دیتے ہیں صدقے میں۔ اور صدقے میں کیوں دیتے ہیں؟ کہ وہ جو ہماری حرام کا جو کام ہے وہ پاک ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے، چلیں وہ مثال اچھی نہیں ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ سارے کام انسان جب کرتا ہے تو کیا یہ آیت افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون کے بعد کہ تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فما جزاء الا خزي فی الحیات الدنیا۔ ایک فرد کے طور پہ بھی ذلیل ہوں گے، ایک امت کے طور پہ بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں ایک فرد کے طور پہ بھی جوتے پڑیں گے اور ایک امت کے طور پہ بھی جوتے پڑیں گے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ذات تک، اپنی حد تک، جہاں تک کوشش کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اسے بچا جائے۔ اب آپ سوال کر رہے تھے کہ کریڈٹ کارڈ کے بغیر گزارا نہیں، آپ کا کیا سوال تھا؟ میں یہ ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے دیکھو ہماری مجبوری ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر نا ایک موٹا سا اصول یاد رکھیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، صرف بات ایک جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کا کام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، آپ کرنا نہیں چاہتے لیکن آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ مثلا آپ کے والد صاحب کا گھر ہے، آپ اپنے نام کروانا چاہتے ہیں، اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسا محکمہ ہے وہاں پہ کہ اگر آپ یہاں رشوت نہیں دیں گے تو آپ کا گھر کسی اور کو دے دیں گے، یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یا آپ کام کر رہے ہیں، اپنا جو کاروبار کر رہے ہیں، اس میں آپ کسی ایسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس، یا آپ کسی ایسی کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو ڈیل اس سے کرتی ہے، یا فار دا ایکس وائی زیڈ ریزنز آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے معاملے میں پھنس گئے ہیں، یا آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، واٹ ایور ایکس وائی زیڈ، میں کیونکہ وہ نہیں ہوں، کیا اسے کہتے ہیں، بزنس مین نہیں ہوں، تو میں اس کو بہت زیادہ وہ نہیں جانتا ہوں۔ وہاں پر آ کر ایک شخص یہ سمجھتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں جتنا حصہ اس کے سود کا یا اس کی رشوت کا ہے وہ اتنا حصہ اس میں سے اس نیت سے نکال دیتا ہے کہ اس کا مجھے اجر نہیں چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کیا کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کے دل میں بات ہی یہ بیٹھ گئی ہو، اس نے اپنا یہ ایمان بنا لیا ہو کہ اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا، اس نے کیا کیا؟ بیسیکلی اس نے اپنے لیے وہ چیز حلال کر لی۔ تو یہاں پر اس نظریے کو، اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد آپ کا، اسے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوتا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ جس کے مکلف ہو آپ کو وہ کام کل کا کل کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے جی میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھ لوں گا جب جو ہے نا وہ نمازیں میری صحیح ہو جائیں گی، یا میں زکوٰۃ تب دوں گا جب روزے میں 30 کے 30 ہونا بالکل ویسے اچھی طرح رکھ لوں جیسے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو دین کا ہر کام اس کے ٹائم پر جو ضرورت ہے، دین کی جو مطالبہ ہے دین کا، اس کے مطابق کرنا ہے، چاہے آپ سے ٹوٹا پھوٹا ہو چاہے آپ سے پورا ہو۔ کیا ہم یہی کہہ کر اس بات پہ رک سکتے ہیں کہ جی میں پہلے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ٹھیک کر دوں گا، جب ساری دنیا کے مسلمان ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو یہ بھی ہے کام جو آپ نے قرآن کے تھرو کیا؟ وہی بات ہے کہ مسلمان تو پکا مسلمان ہے،
ہاں مسلمان کو پکا مسلمان بنا کے، بھئی ایسا نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، بتا دینا ہے، اپنے تئیں کوشش کر کے سمجھا دینا ہے. اسے سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، اسے نہیں سمجھ آتی ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اب باقی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات دیے اس سے آنکھیں نہیں بند کر سکتے آپ. اگر آپ یہ کام کریں گے جانتے بوجھتے تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو یہ وعید دے دی کہ اے رسول جو ہم نے تمہیں دیا ہے اگر تم آگے نہیں پہنچاتے ہو تو ہم رسولوں کی سب سے تمہیں نکال دیں گے. یہ بالفرض ہے، نعوذ باللہ ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام دیا جائے اور وہ پورا نہ کریں، لیکن یہ بفرض محال، یعنی کہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعید دی جا سکتی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، سوچیں اگر لوگ اپنے اوپر یہ بات کر لیں تو کیا ہے، یعنی کہ ان کا پھر کیا حال ہوگا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تمہاری حلال کی کمائی کون سی ہے. اگر تم کہیں مجبور ہو گئے تو تمہاری معاملہ کیا ہے. اگر تمہارے ساتھ کوئی پریشانی ہے اور اس میں تم نے کوئی کام کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے تم نے کوئی کیا ہے، کسی کوتاہی میں آ کے تم نے کسی جذبے کے غلبے میں آ کے تم نے کام کیا، اللہ تعالیٰ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. دونوں معاملات میں ایک بندہ حرام کی کمائی کرتا ہے اور ہر سال 2 عمرے کر کے آتا ہے اور ایک حج بھی کر کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہوگا. بھئی اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کا بھوکا نہیں ہے، آپ کے پیسوں کا بھوکا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی محنت اور آپ کی نیت اور آپ کا نیک عمل درکار ہے، چاہے ٹوٹا پھوٹا. ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور اس میں سے 100 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے. ایک بندے کے پاس 1000 روپے ہیں اور اس میں سے 100 روپے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے. دنیاوی طور پہ کس کے زیادہ ہیں؟ دنیاوی طور پہ دونوں کے ایک جتنے ہیں. اس نے بھی 100 دیا، اس نے بھی 100 دیا. اللہ کی نظر میں 1000 والے نے اپنی کتنے % کمائی دی؟ 10%. لاکھ والے نے کتنے % دی؟ 0.1. ایک بھی نہیں بنتی نا، وہ تو 1000 روپے بنے گا ایک بھی. اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. تو یہ ہمارے لیے چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا احتساب کر کے رہے گا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر. ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، سو اب نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ جنہوں نے دنیا کی اختیار، یعنی اشترا کہتے ہیں خریدنے کو، کہ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں. کیونکہ انسان ہمیشہ دنیا کو آخرت کے بدلے میں تبھی اختیار کرتا ہے جب اسے دنیاوی مفاد اور فائدہ نظر آتا ہے، یا آخرت کو تب ترک کرے گا جب اس کے ذہن میں یا اس کے دماغ کے کسی کونے میں یہ بات ہوگی کہ آخرت پتہ نہیں ہونی ہے نہیں ہونی ہے. مولوی صاحب تو بولتے ہی رہتے ہیں، قرآن تو بولتا ہی رہتا ہے آخرت پتہ نہیں ہونی ہے نہیں. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی معاملہ ہے انسان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کے بعد کیا فرمایا فلا یخفف، تخفیف کہتے ہیں ہلکے پھلکے کم کرنے کو. فلا تخفف، نہیں کم، یخفف نہیں کم کی جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، وہم لا ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اب یہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی کہ تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. یہاں پر ایک بات جو ہے وہ آپ سے کلیئر کر لیں کہ قرآن میں 3 جوڑے جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں لفظوں کے جن کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں، جب قرآن ان الفاظ کو ایک ایک کر کے استعمال کرتا ہے تو ان کے معنی وہی ہوتے ہیں مثلا، اور جب ان کو ایک ساتھ استعمال کرتا ہے تو ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں. ایک جوڑا ہے انبیاء اور رسول کا. نبی اور رسول میں ایک فرق ہوتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اس پہ وحی بھی آتی ہے، لیکن اس کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ولی اللہ ہوتا ہے،
اور اس کو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے اور وہ لوگوں کی تصحیح کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کو معجزہ بھی دیا جائے, ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی باقاعدہ کتاب بھی دی جائے. جبکہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو ایک قوم کی طرف خاص کر دیا جاتا ہے, جی معین کر دیا جاتا ہے, خاص کر دیا جاتا ہے, پھر اس کو کتاب بھی دی جاتی ہے اور اسے معجزہ بھی دیا جاتا ہے, اور وہ معجزہ چیلنجیبل ہوتا ہے. یعنی کہ وہ معجزہ ہوتا ہے کہ جس کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے رکھا ہے, یعنی نبی یہ کہتا ہے, یہ رسول یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے معجزہ رکھ رہا ہے, اب یا اس کو جھٹلا دو, اس کو چیلنج کرتا ہے کہ یا اس سے بہتر معجزہ پیش کرو یا ایمان لو. اگر یہ نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا, ملیا میٹ کر دیے جاؤ گے, اگر یہ کر لو گے تو بچ جاؤ گے. جبکہ جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی ہے. اور اس سے پہلے بھی جیسے بات ہوئی کہ انبیاء کو قتل بھی کر دیا گیا ہے. جو مجھے اپنی اس میں ملی تفسیر ابن کثیر میں دیکھ رہا تھا تو مجھے 2 انبیاء کا ذکر ملا, ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اور ایک حضرت زکریا علیہ السلام کا. اس کے علاوہ میں بائبل میں چیک کر رہا تھا تو بائبل میں کافی نام تھے, لیکن وہ اب کیونکہ بائبل ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھے کیا تھے, تو اس لیے میں نے اس کا ریفرنس جو ہے وہ نہیں رکھا. ایک مطلب ہے کہ 4 رسول ہیں خالی, 4 کتابیں ہیں, یا صحیفوں کو بھی مانا جاتا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا کہ جو بڑی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں, توریت, زبور, انجیل اور قرآن. اس کے علاوہ صحیفے بہت ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے ہاں حضرت ابراہیم کو دیا گیا. 10 کمانڈمنٹ بھی صحیفوں میں سے آتا ہے. 10 کمانڈمنٹ تورات میں سے آتا ہے. ایک تو ہو گیا رسول اور نبی کا پیئر, ایک ہو گیا اسلام اور ایمان, یہ مسلم اور مومن کا پیئر. جب یہ علیحدہ علیحدہ آتے ہیں تو ان کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. مسلمان سے مراد وہی ہوتا ہے جس نے ایمان لے کے آیا, اور مومن سے مراد وہی ہوتا ہے ایمان والا مسلمان. لیکن جب ان کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اس پہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں فرمایا قالت الاعراب آمنا, کہ جو بدو ہیں, جو عرابی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا, کہو نہیں ابھی تم ایمان نہیں لائے, ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ تم اسلام لے کر آئے. اور اس سے پہلے یہاں پہ کیونکہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے اس لیے میں یہاں پر اس کا ذکر کرتا چلوں. ایمان اور اسلام میں ایک فرق یہ ہے کہ ایمان وہ بنیاد ہے جس پر آپ اپنا پورا اسلام کھڑا کرتے ہیں, اور ایمان ان حقائق کو تسلیم کر لینے کا نام ہے جن کا تعلق اس فزیکل ورلڈ سے نہیں ہے, جن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے. جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی ناممکن ہے. ہم لوگ یہ اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیر ہیز ٹو بی اے کریٹر, لیکن ہم اپنی عقل سے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کریٹر کیسا ہوگا, وہ کیا ہے, اس کی صفات کیا ہیں, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اسی طرح انبیاء کے پاس جو وحی آتی ہے ہم اس کی کیفیت نہیں جان سکتے, ہمیں نہیں پتا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن نہ دیتا تو ہم نہیں جانتے. بائبل جو ہے وہ بھی پولیوٹیڈ ہو چکی ہے, جو ادھر ادھر سے مکس ہو چکی ہے. اسی طرح فرشتے ہو گئے, رسولوں کے پاس جو وحی آتی ہے, وحی اٹ سیلف, کتاب, تقدیر, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے, بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا شعور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح کو پھونکا تھا تو کسی نہ کسی درجے میں رکھ دیا تھا. اس پہ اگر آپ کو یاد ہو تو بات ہوئی تھی جب ہم نے بات کی تھی کہ ابلیس نے سجدہ حضرت حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کب سجدے کا حکم دیا تھا. اور اسی طرح تیسرا جو ہے وہ جہاد اور قتال کا لفظ ہے کہ عموماً جب یہ ایک جہاد استعمال ہو تو اس سے مراد قتال ہوتا ہے, یا قتال استعمال ہو تو اس سے مراد جہاد ہوتا ہے. لیکن جب یہ ایک ساتھ آتے ہیں تو پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ جہاد کے کئی مرحلے ہیں, اور جو جہاد کا سب سے اوپر والا مرحلہ جسے جہاد فی السیف کہا جاتا ہے, وہاں پر یہ لفظ مخصوص اللہ تعالیٰ قتال استعمال کرتا ہے, اور اس کے ایک اپنے پورے وہ کیا اسے کہتے ہیں پری ریکویزٹس ہیں, جب تک آپ وہ پورے نہیں کریں گے آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہاں تک یہ بات ہوگی. میں نے کہا یہ میں آپ کو وہ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات, وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور اس کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے. اب جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ رسول استعمال کر رہا ہے تو یہاں پر رسول اور انبیاء دونوں مراد ہیں, کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ٹائم ایسا نہیں رہا کہ ان کے پاس جو ہے وہ رسول نہ رہے ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب حضرت عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دی.
اب ہم یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ بڑے حصی قسم کے تھے، یعنی کہ بڑی آؤٹ آف دا ورلڈ ٹائپ تھے. آل عمران میں ان کا ذکر آئے گا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس سے. روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی معجزہ رسول کو دیتے ہیں وہ معجزہ ہمیشہ کسی رسول کے ذریعے سے ہی کسی فرشتے کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ. اب یہ جو میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں نا، اب ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ مسلمانوں پر بھی تو نہیں ہے کہیں فٹ آ رہا. پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا. اب یہاں اگر ہم رسول کو ہٹا کر عالم دین کر دیں یا دینی کوئی وہ بات کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی آپ تو سلفی ہو، آپ تو میرے عقیدے کا نہیں ہو. استکبار میں تو نہیں مانتا تمہیں، یعنی کہ تم تو حنفی ہو، تم تو فارغ ہو. تو اس چیز کو اللہ کی طرف کہہ رہے ہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا. یہ جو جھٹلانے والی بات ہے نا، کہ سب سے پہلے کس نے کیا یہ تکبر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا؟ شیطان نے. عزازیل اس کا نام تھا، اسرائیلی روایت میں آتا ہے، تو عزازیل سے ابلیس بن گیا. اور یہی حال آج کے مسلمان کا ہے کہ اگر اسے اپنی مرضی کا دین نہیں ملتا تو کہتا وہ غلط ہے، میں مانتا ہی نہیں. اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کیا. تو یہ جو تقتلون ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. مضارع جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہونے کا یا کیے جانے کا فیچر کا بھی ریفرنس پایا جاتا ہے. تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گویا تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، یعنی ان کے جان کے پیچھے ہی پڑے رہے کہ ہم کس طرح انہیں مار دیں. سر یہ مولویوں کے تعلق سے جو بول رہے ہیں آپ، جی جی، ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، اب نام نہاد کئی آگے اس پہ اور غلط سلط بھی بول دیتے ہیں جیسے طاہر القادری ہے. دیکھیں ظاہری بات ہے یہاں پر ہم کسی کا نام لے کے اسے مینشن نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے. مثلا طاہر القادری کا آپ نے نام لیا، اب طاہر القادری کی بھی جو پوری بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں حق ہوتا ہے. ایک عام مسلمان اس کو نہیں پہنچ سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس قسم کے علماء کو نہ سنیں. لیکن فرض کریں اگر کوئی ایسا ہی عالم دین ہے اور وہ کوئی حق بات کو پیش کر رہا ہے، اب ہم اس کی حق بات کو یہ کہہ کے نہیں جھٹلا سکتے کہ یہ تو یہ صرف نہ کی جو ہے وہ پیش کرتا ہے. اس بات سے ہم نہیں کر سکتے. مثلا اب طاہر القادری کا ایسے میرے ذہن میں تو وہ کوئی نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر وہ اس کی طرف سے مثلا جیسے اس نے جو ہے وہ سوسائڈ بمبنگ پہ بڑی موٹی ضخیم کتاب لکھی ہے اور اس نے سوسائڈ بمبنگ کو تقریباً کیا اس نے حرام کہا ہے. اب اگر طاہر القادری نے اس کو حرام کہا ہے اور بہت سارے باقی علماء میں نے اس کو حرام کہا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ اس کا حرام کیا وہ غلط ہے اور یہ والا حرام کیا وہ صحیح ہے. اگر وہ اس نے کہا ہے اور دین سے ایک بات اس کی ثابت ہو رہی ہے تو وہ صحیح ہے. اس پتہ بھی شاید کہ وہ کہتا ہے کہ آپ سود ایک دفعہ لے کے وہ لون لے کے، ہاں اب یہ دیکھیں نا ایک آپ دوسری طرف ان کا یہ بھی فتح مل جاتا ہے کہ اگر آپ یورپ میں یا امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں تو آپ سود لے سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ ہم ڈیفینیٹلی مانیں گے. نہیں سر ابھی کیا اور ایک کلپ سن رہا تھا تو بولے کہ میرے مدرسے سے 600 بچوں کو میں چھوڑے سر ہم اس میں نہیں جاتے ہیں. بات کہیں کی کہیں چلے جائے گی. ول کم بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جو حق ہے وہ جس کی طرف سے بھی آ رہا ہے ہم اسے یہ کہہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اس کا عقیدہ کفریت میں یہ بھی نہیں مانوں. دیکھیں اگر کوئی آدمی غلط بول رہا ہے اور اس میں سے کوئی اچھی بات بول دیا تو کیسا مانیں گے وہ تقریباً. دیکھیں یہ عموماً ہوتا ہے. میں مثلا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں امام ابن تیمیہ کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں امام ابن قیم کی بات کرتے ہیں. اب امام ابن قیم امام ابن تیمیہ جو ہے وہ فار ایگزامپل وہ تصوف کے قائل ہے. تصوف کے قائل ہے. تصوف ایک اب آپ کو نہیں پتا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. اینی ہاؤ میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ ہم لوگ اس پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ میں نہیں صوفی جو ہے نا وہ چلا لا کے جو بیٹھتے ہیں نہیں وہ ان کا تصوف دوسرا ہے. میں اسی لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. ان کا تصوف دوسرا ہے. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم نہیں مانتے. میں اس کا قائل نہیں، میں تصوف کا قائل نہیں. اب میں امام ابن تیمیہ یا امام ابن قیم کی ساری باتیں اس لیے نہیں ریجیکٹ کر سکتا کہ وہ تصوف کا قائل ہیں، یا اگر ان کی جو تصنیفات ہیں اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آج کے دور میں ایسا کہ وہ غلط تھی، نہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا انہیں، تو میں ان کی باقی باتوں کو یہ کہہ کے ریجیکٹ نہیں کر سکتا کہ اس میں وہ غلط ہے تو میں یہ بھی نہیں مانتا ہوں.
ہم علماء حق کی بات کر رہے ہیں. آپ کا تعلقہ تو بالکل ایکسٹریم ایگزامپل دیا نا آپ نے, ہم علماء حق کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح آپ اگر ہم مختلف جماعتیں دیکھیں, جیسے آپ جماعت اسلامی دیکھ لیں, تنظیم اسلامی دیکھ لیں, یا اور اس طرح کی آپ کو باقی جماعتیں مل جاتی ہیں, کچھ کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہے نا, وہ جن کا بیڑا غرق ہے وہ ایک پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کمپرومائز کر کے ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, ان کا ایک اپنا طریقہ ہے جو ہے وہ عبادات کرنے کا, آپ کا اپنا طریقہ ہے, ان کے عقائد اپنے ہیں, آپ کے اپنے عقائد ہیں. نہ وہ آپ کو اپنے عقائد کی طرف دعوت دے رہے ہیں, نہ آپ کا ان کے عقائد کے ساتھ میں جھگڑا ہے. لیکن اگر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ زانی کو 70-80 کوڑے لگنے چاہیے, آپ بھی اس بات کو مانتے ہو کہ لگنے چاہیے, اور اگر آپ اس میں مل کے کام کر رہے تو کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے. اب آپ یہ کہہ کے ان کو نہیں چھوڑ سکتے, نہیں جی یہ تو میری جماعت کرنی ہے اور یہ میرے عقیدہ کرنی ہے تو اس کا تو عقیدہ کفریہ ہے. اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ کیا واقعی یہ ویلڈ ریزن تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں, مدینہ گئے ہیں, آس پاس یہودی رہتے تھے, کیا کیا جاتے, یہودیوں کے ساتھ کانٹریکٹ کیا, پیس ٹریٹی جسے کہا جاتا ہے. کیوں کی بھائی ضرورت تھی اس وقت کی, وہ ان کے ساتھ لڑ کے وہاں پہ نہیں رہ سکتے تھے, ضرورت تھی اس وقت. اگر یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پورے 15 رکوع اتار دی. اگر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو ایک مسلمان تو میرا بھائی ہے, چاہے میرا اس کا عقیدہ جو ہے اس میں کوئی 19-20 کا اختلاف ہے. اور عقیدے کا اختلاف ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں, ایک جو علماء کے لیول پہ جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری نماز جنازہ میں نہیں ہوں گے. وہ عقیدے کا اختلاف ایسا ہے کہ ایک عالم نے ایک چیز سمجھی, ایک عالم نے ایک چیز سمجھی, مجھے اس کی بات سمجھ میں آ گئی, آپ کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی, بات ختم. اس میں اتنا بڑا کون سا جھگڑا ہے بھائی؟ اگر آپ مجھے ایک بات پہ قائل کرتے ہو, میں کہتا ہوں نہیں جی میں امام ابن تیمیہ کے عقیدے کو مانتا ہوں, یا مجھے جو ہے وہ والا زیادہ وہ لگتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ زیادہ بہتر لگتا ہے, یا یہ کہتا ہے نہیں جی مجھے تو جو امام مالک کا فقہ ہے وہ زیادہ بہتر. ٹھیک ہے نا یار, کون سی قیامت آ گئی ہے؟ کیا وہ لوگ نعوذ باللہ کوئی اللہ کے ولی نہیں تھے, یا انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں نہیں لگائیں؟ آپ کو ان کی نیت پہ شک ہے, اور اگر آپ کو ان کی نیت پہ شک ہے اور آپ کو ان کے دین پہ شک ہے تو پھر اپنے ایمان کا علاج کروائیں. اس سے زیادہ اور میں کیا بولوں گا. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے, تو یہ لوگ کہتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں. بالکل وہی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے. ایک مسلمان کو بھی آپ بولو گے تو نہیں میں تو نہیں مانتا, یہ میرے جو ہے نا عقیدے کا نہیں ہے, میں تو اس کو نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ اب یہ یہاں پر تو وہ اسلام اور کفر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, بل لعنہم اللہ بکفر, اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے ان کی اس بات پہ. فقلیلا ما یؤمنون, بس کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ, اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن مجید اللہ کی طرف سے یا اللہ کے پاس سے, مصدق لما معہم, جو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے کتابوں کی جو ان کے پاس موجود تھی. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اب یہاں پر ہوا یہ تھا کہ یہود جو ہے ان کے 3 قبیلے تھے جو آ کے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے. ایک تھا بنو قینقا, بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہاں پہ اوس اور خزرج تھے, یہ ان سے لڑا کرتے تھے. اور بیسیکلی آپ کو پتا ہے یہود جو ہے وہ شروع سے پیسے والے رہے ہیں. جو پیسے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بزدل ہوتا ہے, کیونکہ اسے دنیا بڑی پیاری ہوتی ہے. اب ہوتا تھا یہ لڑا کرتے تھے. اب اوس اور خزرج تھے وہ پیور عرب قبیلے تھے. عرب آپ کو پتا ہے شروع سے ہی ان کے لیے زندگی موت سے آگے کچھ نہیں ہوتا, وہ عزت سے آگے کچھ نہیں. وہ لڑتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں وہ پیسہ ویسا ادھر کچھ نہیں. اب یہاں پہ جان کی بات ہے, اب نہیں چھوڑوں گا. تو بہرحال اب یہ تو یہود و نصارہ, یہود جو تھے وہ جب ہار جاتے تھے, ان سے ان کو شکست ہو جاتی تھی, تو کہتے تھے ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس نبی آنے والا ہے, وہ جب آ جائے گا نا نبی یا رسول وہ آ جائے گا تو پھر ہم جب اس کے ساتھ مل کر لڑیں گے نا پھر تم لوگ ہمیں نہیں ہرا سکو گے. اچھا اب یہ باتیں جو ہے وہ جب یہ دعا کرتے تھے تو ظاہری بات ہے وہ خزرج اور اوس کے قبیلے جو ہیں یہ سنا کرتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا, اب ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے وہ کس میں ہوا, عرب میں ہو گیا, بنو اسماعیل میں ہو گیا. وہ لوگ جو ہیں وہ کس میں تھے, وہ بنو اسرائیل کی طرف سے تھے. تو 11 نبوی میں حج کے موقع پہ جب مدینہ جانے والے تھے خزرج کے 6 افراد, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے تو مدینہ سے 6 لوگ جو ہے وہ آئے تھے حج کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جب یہ دعوت پیش کی تو وہ خزرج کے لوگ تھے,
انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, انہوں نے کہا بھائی یہ تو وہی نبی ہے جس کی یہودی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اور ایسا ہے کہ انہیں تو بڑا پکا یقین ہے کہ یہ جو ہے یعنی کہ بندے صالح ہے, بندہ صالح ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے, فتح لکھی ہوئی ہے, تو ان سے پہلے ہم ایمان لے آتے ہیں. تو ہوا یہ کہ وہ علم جو بالواسطہ انہیں ان سے ملا تھا یہود سے, وہ ان کے کام آ گئے اور وہ لے آئے. اور دوسری طرف کیا ہوا, اپنے تعصب اور تکبر کی بنا پر یہودی اس سے پیچھے رہ گئے, اور نہ صرف پیچھے رہ گئے بلکہ مخالف بھی بن گئے. تو اب یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تھا تو اس کے منکر ہو گئے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین, پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان منکرین پر. بئس ما اشتروا بہ انفسہم, بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کہا ہے نا, ان الذین یشترون بالحیات الدنیا, سوری میں آیت جو مکس کر گیا, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کم بڑی ہی حقیر سی چیز کے بدلے میں وہ اپنی آخرت کو فروخت کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی جس چیز کے بدلے میں انسان اپنی آخرت کو فروخت کرتا ہے یا آخرت کے بدلے دنیا خریدتا ہے, وہ ہوتی کیا ہے؟ وہ ہوتی ہے انسان کی چودراہٹ, وہ ہوتی ہے ایک مسند, وہ ہوتا ہے کاروبار, وہ ہوتا ہے پیسہ, وہ ہوتا ہے آپ کا جو چلتا ہوا بزنس ہے. انسان اس کو نہیں چھوڑ سکتا, اس سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا. تو ابھی جو آپ میں سے مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا نا کہ وہ کیا گیا, تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, آپ دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں, پھر بہت ساری جگہوں سے آپ کو آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. اور یہود جیسے میں نے کہا وہ شروع سے پیسے والے تھے, انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو معاملہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ مسندیں اور جو ہے نا چودراہٹیں انہوں نے نہیں چھوڑی. بئس ما اشتروا بہ انفسہم, بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا. ان یکفروا بما انزل اللہ, کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے. بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ, صرف اس ضد کی بنا پہ کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے, یعنی وحی اور رسالت. فباؤوا بغضب علی غضب, تو وہ لوٹے غضب پہ غضب لے کر. وللکافرین عذاب مہین, اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے. اب آگے یہ جو بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, اب یہاں پر بھی یہ دیکھیں کہ وہ جو میں اتنی دیر سے آپ کو کہہ رہا ہوں نا, اب یہ بالکل وہی اللہ تعالیٰ اس میں آیات میں بیان کر رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا, کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس پر ہی ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل کیا گیا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے. یعنی پہلے انجیل کا کفر کیا, حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مارا, اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کر رہے ہیں اور قرآن کو نہیں مارے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ, اے نبی ان سے کہیے کہ پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو. یہاں تک ہی رہنے دیں, آگے چلیں. دیکھ لیں آپ لوگوں کا جیسے ہے 97, میرے خیال سے ہم نے یہ بات پوری کر لیتے ہیں. 95 ہو گیا, 2 ہی جو ہیں وہ آیات جو ہے نا وہ باقی رہ گئی ہیں. 91 ہے, چلیں اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے آگے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے, تو میں چاہ رہا ہوں یہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ پورا ہو جائے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے اور واضح تعلیمات لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, پھر تم نے ان کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا, پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور سنو. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا, انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یہ ایک بیماری ہے یہودیوں کی شروع سے ہی کہ وہ ہمیشہ وہ کچھ باتیں اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر کہتے ہیں کہ جس سے بات جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اس سے پہلے والا کیا آیا تھا؟ حتتن کو ہنتتن کر دیا. سمینا و اطعنا کو سمینا و عصینا کر دیا کہ ہم نے مانا اور ہم نے نافرمانی کی. تو یہ ان کی شروع کی بیماری ہے.
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے اس کفر کی پاداش میں. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، کہیے بہت ہی بری بات، بہت ہی بری ہیں یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. ابھی جو آگے بات آ رہی ہے نا، یہ ہمیں بھی سوچنی چاہیے. یہ جو 3 آیات آگے آخری میں پڑھنے لگا ہوں، یہ 3 آیات میں ہمیں بھی یہ سوچنی چاہیے کہ کہیں ہم مسلمان بھی تو اس کا شکار نہیں ہیں. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے نبی ان سے کہیے یا پوچھیے، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر. آج مسلمان یہی سمجھتا ہے نا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ رسول کا ماننے والا ہوں، تو جنت میرے والد صاحب نے مجھے بالکل وہ جو ہے نا وراثت میں دے دی. اب یہ ذرا یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہے. لٹمس ٹیسٹ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ایک پیپر ہوتا ہے، لٹمس پیپر، اسے آپ ایسڈ میں ڈالتے ہیں تو وہ بتاتا ہے اس میں ایسیڈیٹی اور الکلائن کتنا ہے. تو یہ ویسا ہی ٹیسٹ ہے کہ اب یہ ایک پیپر آ گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ذرا دیکھیں وہ جو پیپر ہم ہیں اس میں کتنی ایسیڈیٹی اور کیا الکلائن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ خالص ہے تمہارا گھر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص واقعی اپنے اس دعوے میں سچا ہو تو وہ موت کی تمنا کرے گا یا نہیں؟ بالکل، وہ تو کہے گا. وہ اس دنیا کو کیا سمجھے گا؟ اس دنیا کو وہ قید خانہ سمجھے گا. کون سی مصیبت جن کی کیسی ایک وہ ہے کہ جس میں چاروں طرف میرے لیے وہ ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، آزمائشیں ہیں. اب دیکھیں نا، ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے یہ بھی نہیں کرنا، تم نے جو ہے وہ سود بھی نہیں لینا، تم نے رشوت بھی نہیں لینی، تم نے حق بھی نہیں مارنا، تم نے قتل بھی نہیں کرنا، تم نے یہ بھی نہیں کرنا. یہ سارے معاملات آسان نہیں ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ ایک اجتماعیت میں رہ رہے ہیں. اگر آپ کے بچے آپ کے نافرمان ہیں، آپ کے خاندان والے آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں اور آپ نے ان کے پھر بھی حق دینے ہیں جو ان کے اوپر بنتے ہیں، تو یہ کہنے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن جب کرنے پہ آئے ہاں تو انسان نہیں کر سکتا ہے. تو اس پوری اس کے چیز میں تو یہ زندگی ہمارے لیے پھر ایک ایسٹ نہیں ہوگی، اثاثہ نہیں ہوگی، بلکہ ایک لائبلٹی ہوگی کہ یار یہ ایک ذمہ داری ہے ہم پہ جو جلد از جلد ہم سے ختم ہو اور ہم لوگ اپنے اس اصلی گھر کی طرف جائیں جو ہمارے لیے ہے. اگر تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ ابھی تک اس مقام پہ نہیں پہنچے ہیں تو ہمیں اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا چاہیے. ہم نے ایک اپنی زندگی کا عرصہ گزارا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کل ہمیں موت آ جائے یا نہ. تو واقعی کیا ہم لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ کسی حد میں، کسی درجے میں؟ اگر نہیں تیار ہیں تو پھر یہی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتا ہے؟ اب یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہوئی ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے بخوبی واقف ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، تم انہیں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے دنیا کی زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص. آپ دیکھیں کہ آج کا ایک مسلمان اپنی زندگی کے لیے، کاروبار کے لیے، پیسے کے لیے، بچوں کے لیے ہر چیز کا بیڑا غرق فنا کر دیتا ہے. ایمان کا، دنیا کا، فلانے کا، ڈمانے کا، کیونکہ دنیا ہی حریص ہوا نا، دنیا پہ حریص ہوا نا وہ. یہی چیز ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، تو آپ دیکھیں گے جو مشرکین تھے انہوں نے اہل ایمان سے جب ہی جنگ کی تو کھل کے سامنے آئے، اپنے بتوں پہ وہ پکا یقین رکھتے کہ یہی سچ ہے چاہے غلط ہے. انہیں یہ نہیں پتا غلط ہے، لیکن ان کے لیے جو حق ہے وہی حق ہے. جانے دے دی انہوں نے اس کے لیے. یہود نے جب ہی کی سازش کی، پیچھے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی شروع ہوئی میں سازشیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور آج تک پوری دنیا کو سائڈ میں بیٹھ کے لڑاتے رہتے ہیں. مسلمانوں کے زیادہ قریب کون ہے، یہود یا نصارہ؟ مسلمانوں کے قریب کون سی قوم ہے، یہود یا نصارہ؟ نصارہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے. حضرت عیسیٰ پہلے ہیں کہ حضرت
اور جنگیں کس میں ہوتی رہتی ہیں. اور دیکھیں آپ کے یہود نے حضرت عیسیٰ کو بھی جو ہے وہ قتل کرنے کی سازش کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا. اور کن کو لڑاتے رہتے ہیں؟ ساری جنگیں یہود اور مسلمان اور نصارہ کی ہوتی ہیں. یہود کا کبھی آپ کو نام نہیں ملے گا. وہ پیچھے بیٹھتے ہیں, انجینئر کرتے ہیں اور ہمیشہ آپس میں لڑاتے رہتے ہیں. وہ جو آپ کی کروسیڈز, بالکل یہ کیا لگا تھا, جو آپ کی کروسیڈز وار ہوئی ہیں وہ ساری کس کے درمیان ہوئی؟ اور ان میں سارے پیسے لگانے والے کون تھے؟ انہیں بھی پیسہ دیتے تھے, انہیں بھی پیسے دیتے, لڑو آپس میں. اور آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تم شیعہ ہو, تم سنی ہو, تم بریلوی ہو, تم سلفی ہو, تم ان سب کو پیسے دے دو اور تم آپس میں لڑتے رہو. کس کا کام ہو گیا؟ یہودیوں کا کام آسان ہو گیا. یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے. وما ہوا بمزحزح من عذاب ان یعمر, حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے. اس قدر جینا یعنی کہ جتنا مرضی جو لمبا جینا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پھر بھی نہیں بچ سکتے. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے سنا پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس قرآن کو سمجھیں, اس پہ عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں, مصیبتوں اور ان کے مسائل کو حل فرمائے, مصیبتوں کو دور فرمائے, پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت دور فرمائے. جو جاب ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جاب میں آسانیاں فرمائے. جن کا کاروبار ہے ان کو کاروبار میں برکت دے. جن کی والدین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. جن کے گھر میں کوئی بہنوں کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ حل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کے کوئی سوال ہے ذہن میں تو کر لیں. جی تصوف کے بارے میں جو تھا میں کو اب تک یہی معلوم تھا کہ وہ آؤٹ آف ٹاپک ہے, وہ اس پہ بات کرتے ہیں. ٹاپک کے متعلق اب تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. ایک تو ایمان اور اسلام, یہ میں جب ایکسپلین کرتا ہوں تو ایک میرا پوائنٹ ہے کہ ایمان اور اسلام میں ایک فرق یہ بھی میں میری طرف سے اٹس ایزی فار می ٹو ایکسپلین کہ اسلام کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اٹس ویزیبل. اسلام, ایمان از ناٹ ویزیبل. دیکھیں ایسے جو ہے نا ظاہری بات ہے, ایسے آپ کو بہت سارے اقوال مل جائے گا کہ یہ ایمان ہے یہ اسلام ہے, لیکن یہاں پر بات کیا ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کبھی موقع ملا یہاں پر ہے آپ کے پاس پین ہے تو چلیں کوئی نہیں چھوڑ. تو آپ کا جو بیسیکلی ایمان ہے وہ آپ کا ماننا ہے. دیکھیں اب آپ اللہ کو مانتے ہیں, آپ نبیوں کو مانتے ہیں, آپ رسولوں کو مانتے ہیں, اس کا کوئی عملی ثبوت نہیں دے سکتے آپ. جبکہ آپ کا جو اسلام ہے وہ آپ کے اعمال پر بیس کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو صرف وہ جو 4 عمل ہیں وہ سمجھ لیا جائے. یہ ہے سارا معاملہ یہاں پہ خراب ہوتی ہے بات. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ اللہ تعالیٰ عہد لے رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے, نہ حج کا ذکر کیا ہے, نہ روزے کا ذکر کیا. تو یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے بھی؟ میں جی دوست سے بات کر رہا تھا ایکچولی. تو دیکھو وی ہیو ٹو بی جتنا ہو سکے دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے اور ہم کو اوائڈ کرنا جو بھی میجر گناہ ہے ٹو اسٹارٹ ہوئے, تو اس کا سلولی جتنا ہو سکے صحیح ڈائریکشن میں آئے. تو اس کا ایک جواب تھا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرشتے تھے, ڈائریکٹ وہی نہ ملاتے, تو ہم لوگ ایکسیپشنل کیسز بنا دے کے ایگزامپٹ کریں گے. دیکھو ان کو تو تھا آبویسلی, تو ان کو تو صحیح ہے, بٹ ہم کیسا کریں گے بھائی, ان کا تو الگ ہے ہمارا الگ ہے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے نا. بھی پھر دیکھیں یہاں نا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے لیے نا ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے, ہم سب لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. جو ذمہ داری مجھ پر ہے وہ آپ پر نہیں, جو آپ پر ہے وہ ان پر نہیں, جو ان پر ہے وہ ان پر نہیں, جو ان پر ہے This is how it goes. اسی لیے اللہ تعالیٰ جب آخرت میں آپ کو اجر دے گا یا آپ سے سوال کرے گا تو وہ آپ کی کیپیسٹی کے مطابق ہوگا. ابھی ہم نے یاد ہے, ابھی اس میں ہم نے ایک مثال دی تھی نا کہ ایک 10 لاکھ روپے والا 100 روپیہ دیتا ہے اور 1000 روپے والا 100 روپیہ دیتا ہے. دنیاوی طور پہ تو 100 روپیہ ہی ہے, لیکن آخرت میں اجر اس کو 10 لاکھ کے 100 پہ ملے گا اور اس کو 1000 کے 100 پہ ملے گا.
ہو سکتا ہے، اب یہاں پر یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ جس نے 10 لاکھ روپیہ دیا ہے اس کا 100 اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو جائے اور 1000 والے کا نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی. تو اللہ، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور کہ اللہ تعالیٰ جب آخرت میں ہمیں اجر دے گا تو اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، اللہ تعالیٰ ترازو لگائے گا. آپ نے سنا ہے نا وہ کہ ایک طرف یہ رکھے گا ایک طرف یہ رکھے گا، اس کا ترازو کیوں لگائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے صرف عمل کی قدر نہیں ہے، آپ کس نیت سے کر رہے ہیں اس کی زیادہ قدر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پاس عمل جو ہے، آپ کی جو نیت ہے اس کا وزن بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے نان مسلمز ہیں ایسے اس دنیا میں جو مسلمانوں کو حج کرواتے ہیں، بڑی بڑی NGOs، مدر ٹریسا، یعنی کہ آپ اس کی اگر زندگی اٹھا کے دیکھیں تو اس خاتون نے نیک ہی کام کیا ہے اپنی ساری زندگی میں، لیکن کیا ہم مدر ٹریسا کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گی؟ کیوں؟ کیونکہ جو بیسک پری ریکویزٹ ہے جنت میں جانے کا، ایمان، اس نے نہیں مانا، اس نے نہیں اس پہ عمل کیا، اپنے ایمان کے مطابق اڑی رہی. اور اپنے ایمان کے مقابل بھی ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ اس نے اپنے ایمان کے مقابل رکھ کے اسلام کو کبھی کمپیئر کر کے کہا ہو کہ میں اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوتی. تو ہم نہیں کہہ سکتے وہ جنت میں. ایسا کوئی آرگومنٹ ہے اس کے بارے میں، ایسا کوئی کہ اس نے اس طرح کا آرگومنٹ کیا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ اس نے کیا بولا. obviously لوگوں نے بات تو کی ہوگی اس سے، اللہ عالم. یہ دیکھیں، یہ تو خیر ایک ذاتی یعنی ایگزامپل ہے کہ اب سوال لوگ یہی بولتے ہیں نا کہ ہم نان مسلم پہلے یہ کہتے ہیں کہ چلو تم لوگ مسلمان بولتے ہو کہ ہم لوگ ہندو میں جائیں گے، صحیح ہے، وہ بولتے ہیں. کیونکہ میں اسکول میں تھا تو ان سے سوال کیا گیا تھا کہ تم لوگ بولتے ہو اسٹیٹ میں یا پھر ہم لوگ کو بولا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی تو اچھے لوگ ہیں تو ان کا کیا، تو ان کا یہی بولا تھا کہ ان کو دنیا میں اچھا. دیکھیں، میں آپ کو ایک موٹا سا اصول بتا دیتا ہوں. ایک موٹا سا اصول یہ ہے کہ دنیاوی طور پہ ایک انسان کی جو ظاہری حالت ہے ہم لوگ اس پر بات کریں گے. مثلا اگر میرے سامنے ایک ہندو ہے تو وہ ہندو ہی ہے، اگر میرے سامنے ایک عیسائی ہے تو وہ عیسائی ہے، اور اگر ایک مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہی ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی ملک کا اسپائی ہو، جو مسلمان ہے وہ اصل میں ہندو، اور جو ہندو ہے وہ اصل میں مسلمان، مجھے نہیں پتا. تو اس لیے جو دنیاوی طور پہ دین کے مطابق میں بات کروں گا، میں اس کی ظاہری حالت پہ بات کروں گا. اگر کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے میں نہیں جانتا، میں اس کی اچھائی یا برائی کو اس دنیاوی طور پہ جو دنیا میں میرے پاس جو عقل اور دین ہے میں اس کے مطابق ہی جج کروں گا. اب ایک ہندو اگر اس دنیا میں مر جاتا ہے تو اس ہندو کو جلایا ہی جائے گا. اگر ایک مسلمان اس دنیا میں مر جاتا ہے تو اسے دفنایا ہی جائے گا. ہو سکتا ہے وہ ہندو یا مسلمان، جیسے میں نے کہا ہے کہ کسی ملک کے جاسوس اور وہ ہندو اور مسلمان بن کے یہاں آئے ہو، ہمیں نہیں پتا. تو جو دنیاوی طور پہ فتویٰ ہے وہ یہی دیا جائے گا. آخرت میں اس کے دل میں کیا تھا، وہ واقعی مسلمان تھے ہندو تھے، یہ ہم نہیں جانتے. یہ آخرت میں اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں اس پہ پرابلم نہیں ہے. مدر ٹریسا اس دنیا میں کس عقیدے پہ مری؟ کہ اللہ کا بیٹا تھا، اس عقیدے پہ مری ہے. دنیا میں ظاہری طور پہ بہرحال وہ اسی عقیدے پہ مری ہے، اور یہ عقیدہ رکھنے والا جہنمی ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اگر وہ یہ نہیں سمجھتی تھی تو وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. کیا ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ ہاں، وہ یہ جو ہو سکتا ہے یہ ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ. لیکن جو ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے. چلو کرسچن مشتری کی تھی تو ہاں وہی نا، وہ یعنی کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کی ذات کو ڈسکس نہیں کر سکتے. ہم لوگ جو بتاتے نہیں کہ بھائی ہم لوگ کیونکہ ڈرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ بتاتے کہ مرنے کے بعد جائیں گے اس کو دل میں ڈرتا. مائیکل جیکسن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مسلمان تھا، مگر دیکھیں ایک چیز نا اور بھی سمجھے. ایک بندہ کہتے ہیں مسلمان ہو گیا مسلمان ہو گیا، ارے بھائی وہ کیسا مسلمان ہو گیا؟ قادیانی تو نہیں ہو گیا؟ وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ ایک نیشن آف اسلام ہے، اب نیشن آف اسلام والا مسلمان تو نہیں ہو گیا. کچھ لوگ پبلکلی تو نہیں بولتے نا، اب جیسے دل میں لے کے مر جاتے کہ ہم یعنی قبول کر لیا. بہرحال وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.